قافلہ سیدہ زینب کی قیادت میں سوئے دمشق رواں ہے. گرد و غبار میں اٹھے ہوئے کپڑے، دنیا اور آخرت کی شہزادیاں، جنت کی مالک مختار باد شہزادیاں، کٹے ہوئے سر، نیزوں کی نوک پر قافلہ جا رہا ہے. رات آ گئی. بدبخت ملعون یزیدیوں نے کہا رات پڑاؤ کریں، گرجا قریب تھا. ایک بوڑھا ضعیف نیک پرہیزگار عبادت گزار راہب باہر نکلا. پوچھا یہ قافلہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا مصطفیٰ کے نواسے اور گلشن مصطفیٰ کے شہزادوں کے سر کاٹ کر لے جائے جا رہے ہیں. دربار یزید میں یہ قافلہ ہے. وہ تڑپ اٹھا. اس نے کہا کوئی جگہ بتاؤ، ہم نے رات قیام کرنا ہے. اس نے کہا میرا گرجا حاضر ہے، یہاں قیام کر لو. اس نے کہا تمہیں 10,000 دینار دوں گا. اے اہل دنیا، اے دنیا کے کتوں، تم نے سب کچھ دنیا کے لیے کیا، مجھ سے 10,000 دینار لے لو اور صرف آج کی رات حسین کا سر میرے پاس رہنے دو. ارے عیسائی راہب ہے، راہب ہے، راہب ہے. 10,000 دینار لے کر حسین کا سر اس کو دے دیا. وہ بدبخت یزیدی سوئے ہیں. مصطفیٰ کی شہزادیاں جاگ کر روتی رہی اور راہب حسین کے سر کو خوشبو والے پانی سے دھوتا رہا اور خوشبو لگاتا رہا، عنبر و مسک لگاتا رہا اور حسین کے ماتھے اور لبوں کو بار بار چومتا رہا. راہب ساری رات سر حسین کو چومتے میں گزار دی. صبح ہوئی، یزیدی سر لینے آئے. راہب پر مصطفیٰ نے توجہ کی. فرمایا راہب تو نے عمر عیسائیت میں گزاری، آج رات میرے بیٹے حسین کے سر کی تقریر کی ہے، لے جا تجھے اسلام دیتا ہوں، جنت دیتا ہوں. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. بات ختم ہونے کو آ گئی. قافلہ دمشق پہنچ چکا ہے. اس ملعون یزید کے دربار میں قافلہ آ چکا ہے. سر مبارک رکھ دیے گئے ہیں. وہ ملعون بدبخت چھڑی حسین کے لبوں پر مارتا اور کہتا ہے یہ ہے حسین ابن علی. وہ بے ایمان، تمہیں نہ حسین کی خبر، نہ علی کی خبر، نہ فاطمہ کی خبر، نہ نبی کی خبر. یہ حسین اس فاطمہ کا لخت جگر ہے جس کو مصطفیٰ جب بلاتے تھے، لوگ مصطفیٰ کو بلاتے ہوئے کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. پھر بات کرتے تھے آواز اونچی. اور یہ فاطمہ وہ فاطمہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق یاد رکھ لینا. اہل سنت اہل تشیع کو گلے ملا رہا ہوں، فاصلے مٹا رہا ہوں. فاروق اعظم کو ماننے والوں عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہر کوئی مصطفیٰ کو یہ کہہ کر بلاتا کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. حضرت عمر فاروق روایت کرتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرماتے ہیں لوگوں میں نے کانوں سے سنا مصطفیٰ حضرت فاطمہ کو بلا رہے تھے اور بلانے سے پہلے فرما رہے تھے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں. ارے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں. فاطمہ ہم سب کے ماں باپ تجھ پر فدا، فاطمہ سارا جہان تجھ پر فدا، اور فاطمہ دنیا اور آخرت سب تجھ پر فدا. اس فاطمہ کا شہزادہ اس علی کا بیٹا ہے جو علی ولی ہے. یوم غدیر خم کے اعلان کے بعد قیامت تک کے لیے ولی ہے. جو علی ولی ہے، جو علی مصطفیٰ کا وصی ہے، جو علی صفی ہے، جو علی نقی ہے،
جو علی تقی ہے، اور خدا کی قسم جو علی جلی ہے، اور کہنے دو جو علی علی ہے۔ اس علی و فاطمہ کا لخت جگر اور اس مصطفیٰ کا لاڈلا جو اسے اپنے سینے پہ چڑھا کے اپنا سینہ رندواتے تھے، جو سجدے میں پشت پر بٹھاتے تھے، جو کندھوں پر سواری کراتے تھے، اس نے ایک صحابی اٹھے، اس نے کہا بدبخت یزید، خدا تجھ پر لعنت کرے، میں نے جن لبوں پہ چھڑی مار رہے ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں مصطفیٰ کو بوسے دیتے دیکھا ہے۔ بدبخت یزید نے اسے مروا کے بٹھا دیا۔ اس بدبخت یزید نے کہا مجھے حرم علی اور حرم حسین اور خانوادہ رسول کی بیبیاں یہاں پیش کی جائیں، اور میں سیدہ زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان بدبخت لشکریوں نے کہا یہ بیبیاں حرم مصطفیٰ کی ہیں، یہ جو کڑی ہیں یہ گلشن مصطفیٰ کی شہزادیاں، لوگوں عزاداروں، ان کے کپڑوں کا سر سے پا تک حال یہ تھا 10 روز کربلا کی گرد تھی۔ تصور کر سکتے ہو کہ حال کیا ہوگا؟ ان کی حالت دیکھ کر بدبخت یزید کہتا ہے یہ کوئی کنیزیں لے آئے ہو، یہ کنیزیں لائے ہو، ان کو ہٹا دو، مجھے علی اور فاطمہ کی بیٹیاں دکھاؤ، میں سیدہ زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ایک ضعیف بوڑھی خاتون کھڑی ہوئی، ہاتھ میں سوٹی ہے، کمر جھک چکی ہے، وہ کھڑی ہو کے کہنے لگی بدبخت یزید، یہی سیدہ فاطمہ ہے، یہی بنت فاطمہ بنت مصطفیٰ ہے، مگر تو اس سے کلام نہیں کر سکتا۔ اس بدبخت نے پوچھا بوڑھی عورت تو کون ہے؟ اس نے کہا مجھے فضہ کہتے ہیں، میں فاطمہ کی نوکرانی تھی، میں نے اس حسین اور زینب کو گود میں کھلایا ہے، میری جوانی اور بڑھاپا اس گھر کی نوکری میں گزرا، میں فضہ ہوں۔ ایک فوجی اٹھا لٹھ لے کر، اس نے ہوا میں لٹھ لہرائی اور کہا فضہ میں تمہارے سر کے ٹکڑے کرنے لگا ہوں۔ جب فضہ نے یہ سنا اس نے سر اٹھایا، دیکھا یزید کے پیچھے 500 حبشی ننگی تلواریں لے کر یزید کے پہرے پر کھڑے ہیں۔ فضہ بھی حبشہ سے تھی، اس نے حبشی پہرے داروں کو دیکھا تو للکار اٹھی اور کہا حبشی پہرے داروں تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تمہاری قوم کی ایک بیٹی فضہ اس کے سر پہ لٹھ مار کر اسے 2 ٹکڑے کرنے لگے ہیں، تم اپنی قوم کی بیٹی کا یہ حشر دیکھنا چاہتے ہو؟ غیرت کہاں گئی؟ یہ للکار کرنے کی دیر تھی کہ 500 کے حبشی غیرت میں آ گئے اور بڑھ کر انہیں تلواریں ہوا میں لہرا دی اور کہا خبردار جو فضہ کی طرف بڑھا ان کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ فضہ تو بچ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر سیدہ زینب نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف کر لیا، مدینے کی طرف رخ کر لیا اور بابا سے بلند پکار کے کہا نانا جان، میرے پیارے بابا، آج فضہ حبشیوں کی بیٹی کو بچانے کے لیے 500 حبشی تلوار لے کر میدان میں آ گئے، تیری بیٹی کو بچانے کے لیے بابا، آج تلواریں کہاں چلی گئی ہیں؟ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔